Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum Pakistan. This is Dr. Tanveer Iqbal and you are watching Awareness by Dr. Tanveer. آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم ایک ایسے شخص کے بارے میں بات کریں گے جو بدقسمتی سے ایک ایسے ملک کا وزیر اعظم بنا جو دنیا کا اکلوتا اسلامک سپر پاور ہے، دنیا کا اکلوتا اسلامک ایٹامک پاور ہے، اور وہ وزیر اعظم اپنے بلبوتے پر نہیں، اپنی صلاحیتوں، اپنی محنت، اپنی کوشش اور اپنی کوششوں کے بلبوتے پر نہیں، بلکہ ایک رجیم چینج آپریشن کا حصہ بن کر اس ملک پر مسلط کیا گیا۔ میں بات کر رہا ہوں جناب شہباز شریف صاحب کی، جو موجودہ وزیر اعظم پاکستان ہے۔ ان کی کرپشن کی داستانیں زبان زد عام ہیں۔ ان کو وزیر اعظم اس دن بنایا گیا جس دن ان پر 16 ارب روپے کرپشن کی فرد جرم عائد ہونی تھی۔ اس کے بیٹے کو اس دن وزیر اعلیٰ بنایا گیا، وہ بھی پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا، جس دن اس پر 8 ارب روپے کی فرد جرم عائد ہونی تھی۔ ان دونوں کو اسی طرح ریلیف دیا گیا اور ایک کو وزیر اعظم بنا دیا گیا، دوسرے کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سے تو عوام کی جان چھوٹ گئی، لیکن وزیر اعظم ابھی تک عوام پر مسلط ہے۔ ان کی کرپشن اور ان کی داستانیں اور ان کے جرموں کی لسٹ بہت طویل ہے، لیکن میں یہاں پر چند آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ 2 جنوری 2022 کو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ترکی کے دورے پر جاتے ہیں اور اس سے پہلے یہ اعلان کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کے جتنے بھی فیڈرل بلڈنگز ہیں، وہاں پر جتنے بھی الیکٹرک سسٹم ہیں، ان سب کو وہ سولرائز کرنا چاہتے ہیں اور وہ ان سب میں وہ سولر پینل لگانا چاہتے ہیں، اور اسی سلسلے میں وہ ترکی کا دورہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ترکی میں جو کہ سولر پینل کی انڈسٹریز ترکی میں بہت مشہور ہے اور بہت اچھی سولر پینل بناتے ہیں، دنیا بھر میں وہ ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں۔ تو ترکی سے سولر پینل خریدنے کے لیے شہباز شریف صاحب جاتے ہیں، لیکن ساتھ میں وہ اپنے ایک اشتہاری بیٹے کو بلاتے ہیں، ایسے بیٹے کو جو پاکستان کو مطلوب ہے، پاکستان کی عدالتوں کو مطلوب ہے، پاکستان کے قانون کو مطلوب ہے، پاکستان کے سپریم کورٹ کو مطلوب ہے۔ وزیر اعظم صاحب نہ صرف ان سے ملاقات کرتے ہیں بلکہ مبینہ طور پر ان سے یہ کہتے ہیں کہ سولر پینل جو ہم خریدیں گے ترکی سے، وہ ہم ڈائریکٹ ترکی سے نہیں خریدیں گے، ترکی سے آپ کانٹریکٹ کریں، آپ ترکی سے خریدیں اور پھر ہم مہنگے داموں آپ سے خریدیں گے تاکہ اس میں فائدہ ہمارا ہو، ہماری فیملی کا ہو، شریف فیملی کا ہو، جو 1988 سے لے کر اب تک یہی کچھ کرتے آ رہے ہیں۔ کرپشن، کک بیکس، کبھی اس پروجیکٹ میں کرپشن لیا، کبھی اس پروجیکٹ میں کرپشن لیا۔ کرپشن کی بیس پر 3 بار وزیر اعظم بنے ان کے بڑے بھائی صاحب، لیکن تینوں بار وہ اپنا ٹرم پورا نہیں کر پائے، اور کرپشن کے بیسس پر ہی ان کی حکومت کو قلعظم قرار دے کر ان کو حکومت سے نکالا جاتا ہے۔ یہ ہے ان کی کارستانیاں، یہ ہے ان کی داستانیں۔ 15 ستمبر 2022 کو وہ جاتے ہیں انگلستان، کس سے ملنے؟ ایک اور اشتہاری سے ملنے۔ اس بار وہ اشتہاری اس کا بیٹا نہیں، اس کا بڑا بھائی ہوتا ہے۔ امریکہ پر کا جو بہت ہی امپورٹنٹ دورہ تھا، وہ کرنے سے پہلے، اقوام متحدہ میں خطاب کرنے سے پہلے وہ انگلستان جاتے ہیں اور اپنے اشتہاری بھائی سے ملتے ہیں، ان سے مشورے لیتے ہیں، ان سے ٹپس لیتے ہیں، ان سے امور مملکت چلانے کے راز پوچھتے ہیں، اور اس راز کے بنا پر وہ جا کر اقوام متحدہ میں بیان دیتے ہیں اور اقوام متحدہ میں اپنے ملک کی پالیسی بیان کرتے ہیں۔ صرف یہی نہیں، حال ہی میں ابھی ہمارے وزیر اعظم صاحب سعودی عرب کے دورے پر ہیں، اور ایک مرتبہ پھر وہ ایک اشتہاری مجرم سے ملنے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر وہ اشتہاری مجرم ان کا بڑا بھائی اور ملک کا 3 بار رہ چکا وزیر اعظم، اور جن کو 3 بار کرپشن پہ نکالا جا چکا ہے، وہ وزیر اعظم سے ایک بار پھر ملنے والے ہیں، اور اس بار یہ مشورہ کریں گے۔ ملک میں ایک بہت خاص تعیناتی ہو رہی ہے، اس بارے میں مبینہ طور پر کیا پاکستان کے ادارے، پاکستان کی عدالتیں، ہمارے جو منصف ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں؟ ان کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ ہمارا وزیر اعظم 3 بار اشتہاری مجرموں سے مل کر آ رہا ہے، اشتہاری مجرموں سے باقاعدہ ملنے ان کے در پر جاتا ہے، ان کے سلام کے لیے جاتا ہے، ان سے ملک کی پالیسیز، ملک کے راز ڈسکس کرتا ہے۔ ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے کہ یہ ملک ہمیشہ اسی طرح چلتا رہے گا، چور، کرپٹ، غدار،
इस मुल्क पर हमेशा इसी तरह काबिज होते रहेंगे? इनसे पूछने वाला कोई कभी पैदा होगा भी या नहीं? हम पूरी ज़िंदगी इसी तरह रहेंगे? हमारी तो ज़िंदगी कट गई, क्या हमारे आने वाले जो नस्लें हैं वो भी इनकी गुलामी करेंगे? ये अदालतें जो एक आम आदमी के लिए तो रात के 12 बजे भी खुल जाती हैं, लेकिन जब इन अशरफा की बारी आती है तो वो आंखें बंद कर लेती हैं, मुंह मोड़ लेती हैं, दूसरी तरफ कर लेती हैं। ये हमारे इदारे जो एक गरीब को तो रात के 1 बजे भी गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन जब बारी आती है शरीफ फैमिली की, जरदारी की, बिलावल की, मरियम की, तो उनको जमानत पे छोड़ देते हैं। सर्टिफाइड मुजरिम को जमानत पे छोड़ देते हैं, किस लिए? बाप की तीमारदारी के लिए। वो बाप जो सालों पहले लंदन जा चुका है, भाग चुका है, 50 रुपए के सिर्फ स्टाम्प पेपर जमा करवा कर, और उनका छोटे भाई ने उनकी जमानत ली थी कि ये 2 हफ्ते में या 4 हफ्ते में ये वापस आ जाएगा। 4 हफ्ते तो छोड़ो, 3 साल हो गए वो वापस नहीं आया। हमारी अदालतें उससे ये नहीं पूछ रही कि तुमने जमानत ली थी 50 रुपए के स्टाम्प पेपर देकर, और अपनी तुम्हारी जमानत पर हमने उसे बाहर भेजा था, वो वापस नहीं आ रहा, वो क्यों नहीं आ रहा? हमारी अदालतें उनसे पूछती तक नहीं है। अगर उन्हें बुलाती हैं तो वो बहाना बना देते हैं, कभी मेडिकल रिपोर्ट पेश कर देते हैं, कभी सैलाब का बहाना कर देते हैं, कभी कुछ मसरूफियात का बहाना बना देते हैं। वो अदालत पेशी के लिए तक नहीं जाते, लेकिन हमारी अदालतें सोई हुई हैं, कोई एक्शन नहीं लिया जाता, कोई समोटो नहीं लिया जाता, कोई फर्द जुर्म आयद नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, उनको बरी कर दिया जाता है। इनके बेटे साहब जो हमारे वज़ीर आला भी रह चुके हैं कुछ दिन, वो वज़ीर आला की कुर्सी से फारिग होते ही लंदन भाग जाते हैं, और लंदन बैठे बैठे यहाँ पर उनका मुकदमा लड़ा जाता है कि जी वो बेकसूर है, उनका कोई कसूर नहीं है, करप्शन के जितने भी केसेस हैं वो सब बेबुनियाद हैं, और सोने पे सुहागा वो उस केस में बरी भी हो जाते हैं। जो यहाँ पर मौजूद ही नहीं है वो उस केस में बरी हो जाते हैं, और जो लोग यहाँ पर सड़ रहे हैं सालों से, उनका नंबर ही नहीं आता हमारी अदालतों में। ये है हमारे इदारे, ये है हमारे मुनसिफ, ये है हमारे मुहाफिज। इन सब के होते हुए क्या ये मुल्क तरक्की कर पाएगा? एक ऐसा वज़ीर आज़म जो एक इश्तिहारी मुजरिम से मिलने उनके दर पे जाता है, इश्तिहारी मुजरिमों को सलाम करने के लिए जाता है, उनसे मुल्क की पॉलिसीज डिस्कस करता है, उनसे मशवरे लेकर उस मशवरों पर अमल करके मुल्क का निज़ाम चलाता है, क्या एक इश्तिहारी ऐसे मशवरे देगा जो इस आवाम की बेहतरी के लिए हो, इस आवाम के मसाइल हल करने के लिए हो? जवाब आप मुझे दें नीचे कमेंट में। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।